میرے بزرگوں اور عزیزوں، اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے۔ ہمارے سلسلے میں ذکر خفی بنیادی ذکر ہے، پھر آگے جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے اذکار ہیں، 36 سبق ہیں جن کو شیخ جو ہے پھر اپنی نگرانی میں کرواتا ہے۔ میرے بزرگوں، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر ہم اس معرفت سے آگاہ ہو جائیں، مقصد حیات کو اگر ہم سمجھ لیں، تو سمجھے ہم اس دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر اسی حساب سے ہمارے مقصد کو کامیاب فرما دیتے ہیں اگر ہم سمجھیں۔ لیکن اگر ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے، ہم اس دنیا میں کیوں پیدا ہو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کیوں آئے ہمیں معلوم ہی نہیں، تو پھر اس دنیا، یہ جو دنیا ہے بڑی ظالم ہے۔ اس دنیا کی پریشانیوں میں جب ہم مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ڈپریشن ہمیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، اور اس دنیا میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ یہ سب اللہ پاک نے قرآن پاک میں سب بیان کر دیا ہے۔ انسانی روح جو ہے وہ 7 سفر کرتی ہے، یعنی ہماری روح 7 سفر، 3 سفر تو اس دنیا میں آنے سے پہلے کر کے آئی ہے ہماری روح، 3 سفر۔ یہ ہماری روح کا 4تھا سفر ہے، جسم کو پہن کر ہم اس دنیا میں داخل ہوئے۔ اب جب 5واں 6واں 7واں سفر کرے گی روح آگے عالم برزخ کی طرف، تو اس لباس کو جس کو ہم نے پہنا ہوا ہے، جس کو جسم کہتے ہیں، وہ اتار دے گی اور پھر آگے برزخ کی طرف جائے گی، 3 سفر مزید کرے گی۔ لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، آگاہی نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ان ساری باتوں کا علم پہلے کے دور میں بزرگان دین کی صحبت میں حاصل ہوتا تھا۔ آج شہری زندگی نے ہمیں ایسے اپنے معاملات میں الجھا کے رکھ دیا کہ ایک تو بزرگوں سے دوری، فقراء سے دوری، علماء کرام سے دوری، دین سے دوری، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے رات تک ہم دنیا کے اندر ہی ملوث رہتے ہیں۔ ہماری عمر گزرتی جاتی ہے، گزرتی جاتی ہے، گزرتی جاتی ہے، اور وہ وقت بھی ہمیں آ جاتا ہے کہ جب اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، 5واں سفر ہمیں کرنا ہے۔ وہ وقت آ جاتا ہے تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور ہر شخص کو وقت آنا ہے۔ ہم ماضی کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے پیچھے ہمارے والدین، ہمارے دادا، ہماری دادی، ہماری نانی سب چلے گئے، اور کچھ جا رہے ہیں، کچھ ہیں، کچھ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے۔ جب وہ کوچ کر جائیں گے 5ویں سفر میں تو ان کے بعد ہم لوگوں کا نمبر آئے گا، ہم لائن لگائیں گے، پھر دھیرے دھیرے ایک ایک جاتا رہے گا، جاتا رہے گا، ہمارے بعد ہماری اولادوں کا نمبر ہے، ان کے بعد ان کی اولادوں کا نمبر ہے۔ لیکن دنیا نے اتنا الجھا دیا، اتنا غافل کر دیا اپنے چکروں میں کہ انسان انہی میں الجھ کے اور اصل مقصد کو بھول گیا۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس 7 سفر کو ایک مختصر بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عالم امر کے اندر اوپر
تمام روحوں کو بیک وقت پیدا کر دیا، تمام روحوں کو، جنہیں ذریات کہا جاتا ہے۔ اور یہ روحیں اللہ کا ایک مشاہدہ، عالم امر سے ایک مشاہدہ رکھتی تھیں اللہ کا، وہاں سے اللہ رب العالمین کو دیکھتی تھیں، مشاہدہ حق جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آتا ہے، ان سے پوچھا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ الست بربکم، تمام نے جواب دیا قالو بلا، تمام روحوں نے وہاں پہ جواب دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان ارواح کے اندر ترقی کی بے حد استطاعت رکھی تھی، انسانی روحوں کے اندر، تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے نیچے بھیجا دنیا میں، کہ یہاں آ کے جب ہمارا جسم ہمیں ملے گا، جسم کا لباس پہنایا جائے گا، تو روح اور جسم کے ملاپ سے بے انتہا صلاحیتیں اس کی کھلیں گی۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں نیچے بھیجا کہ ہماری روح کی بند صلاحیتیں بے انتہا کھل جائیں، بے انتہا اجاگر ہو جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے روح کو نیچے بھیجا گیا، اور عالم مثال سے روح گزرتی ہے، رکتی نہیں ہے، گزرتی ہے، جہاں پہ تمام مثالی صورتیں موجود ہیں۔ جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، ہمارے اعمال، اس دنیا کی ہر شے کی ایک مثالی صورت وہاں پہ قائم ہے۔ روح اوپر سے چلتی ہے اور پھر عالم مثال سے گزرتی ہوئی زمین کی طرف آتی، تو عالم مثال میں یہ دوسرا سفر ہوتا ہے، اور زمین کی طرف تیسرا سفر کرتے ہوئے روح داخل ہوتی ہے۔ چوتھے سفر میں جسم کا لباس پہن کر پیدائش کے ذریعے اس دنیا میں نمودار اور داخل ہو جاتی، یہ چوتھا سفر ہے۔ ہم اس دنیا میں چوتھے سفر میں آ چکے ہیں، اور اس میں کرنا کیا ہے، یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی۔ اس سفر کے اندر اللہ نے کیا بتایا، اصل بات یہ دیکھنی ہے کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، اب دنیا میں آ گئے ہو، اب تمہاری مرضی نہیں ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے سامنے اب تمہیں کوئی اپنی مرضی نہیں چلانی، ورسولہ، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے اب تمہاری ساری مرضی ختم، اب تمہیں اطاعت کرنی ہے اللہ اس کے رسول کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میرا طریقہ۔ فرماتے ہیں کہ جس نے تھامے رکھا کبھی گمراہ نہ ہوگا، دنیا میں کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، بس اس کو نفس و شیطان بھٹکا کے لے جائے گا اور گمراہ کر دے گا۔ تو یہ جتنے بھی جو گمراہ لوگ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، یہ تمام وہ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی، تو اللہ نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا، اور اس دنیا ہی میں الجھ کے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ہمیں اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں، چوتھے سفر کے اندر، ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پھر عبادت کو بھی قرآن نے بتایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کر اپنے رب کی، اللہ کی عبادت کرنی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تمہیں ایمان کی دولت حاصل ہو جائے۔ عبادت کا جو اصل مقصد ہے، منشا ہے، حصول ایمان ہے اس قرآن کی روح سے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ
پر یقین، فرم بلیف، پورا یقین ہمیں اللہ پہ ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے 3 درجے بیان فرمائے۔ علم الیقین، یعنی علم کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے جانو کہ تمہارا اللہ کون ہے، اس کے احکام کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے تم سے، اس کے طریقے کیا ہیں، اللہ آپ سے اور ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا فرمایا، رسول کے کیا طریقے ہیں، یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں حاصل کرنی ہے۔ عین الیقین جو بزرگوں کے طریقے ہیں، مشاہد حق، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہوئے تزکیہ نفس کریں گے، نفس کی صفائی کریں گے، تو ہماری روح پاک صاف مطہر ہو جائے گی، ہمارا قلب صاف ہو جائے گا۔ حضرت مجدد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پہلے درجے میں علم الیقین کے درجے میں حاصل کیا، اس کا مشاہدہ یعنی شریعت کا مشاہدہ کھلی آنکھ سے یا بند آنکھ سے آپ کو ہونے لگے گا، اس کو علم عین الیقین بولتے ہیں۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور یقین یعنی آنکھوں سے مشاہدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دولت حاصل کی، اور آپ کے ماننے والے صحابہ کو اور آپ کے ماننے والے اولیاء اللہ کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے ایمان کے دوسرے درجے میں، جس کو عین الیقین کا درجہ کہتے ہیں، جس کا مشاہدہ حق کہتے ہیں۔ جب یہ مشاہدہ کھل جاتا ہے اور مزید ذکر اذکار شریعت کی پابندی، یہ یاد رکھیں کہ بغیر شریعت کے کچھ بھی نہیں، جو شریعت سے ہٹا وہ بھٹکا، وہ راستے سے کبھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچے گا۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، تمام کی تعلیمات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، شریعت کی تعلیم، تو کوئی بھی شریعت سے ہٹے گا، اللہ سے جنگ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑے گا، یہ دنیا اس کو ختم کر دے گی اور شیطان اس کو بھٹکا کے جہنم میں لے جائے گا۔ تو شریعت کو سیکھیں کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے۔ قرآن و حدیث کو شریعت کہتے ہیں۔ جو کچھ قرآن میں ہے اور جو کچھ حدیث میں ہے، یہ تمام ملا کے شریعت کہلاتی۔ تو ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہو جائے گا، اور عین الیقین میں جب انسان ذکر کرتا ہے تو نور تجلی تمام اس کی روحوں کو سیراب کرتی ہے، تو سیراب کرنے سے اس کو تجلی روح کی دولت حاصل ہو جائے۔ تو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب دوسرے میں حاصل ہوا، اور تجلی روح، اس کی روح کے اندر یہ تجلیات داخل ہوتی ہیں، اور اس کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے، وہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ اس سے پھر وہ پرواز اور دیگر چیزیں اور قرب میں جانا اور عوالم اپنے اصلی وطن کا مشاہدہ کرنا، جو ہمارا وطن ہے۔ ہمارا وطن کیا ہے؟ ہمیں تو ایک ہی کچھ یاد ہے نا، جو جس زبان کا ہے اس کو وہ وطن یاد ہے، اس کے لیے لڑ رہا ہے، مر رہا ہے۔ ہمارا وطن کیا ہے؟ عالم امر، جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں سے روحیں آئی ہیں۔ تو غافل جو ہیں دنیائی میں ملوث ہو کے پھنس گئے، اور جو حقیقی لوگ ہیں وہ ان کی توجہ وہاں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ جو کچھ ہے سب چھوڑ کے جانا ہے، ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ ابھی یہ سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو چوتھے سفر کے اندر علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہاں رہتے ہوئے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، حق الیقین مشاہدہ حق کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نماز ایسے پڑھو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کتنے لوگوں کی کیفیتیں نہیں ہوتی؟ یہ ہے حق الیقین۔ کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول۔ نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ حق الیقین کی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سجدے میں رہتے تھے، کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟
آپ تو اللہ کے محبوب تھے، آپ تو مشاہد حق میں رہتے تھے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس کیفیت کو پاؤ، حاصل کرو۔ ہمارے اندر جب دنیا نکلے گی، دنیا کی محبت نکلے گی تو پھر یہ چیز آئے گی۔ جب تک دنیا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، دنیا نکالنے سے مقصد یہ ہے دنیا کی محبت اور دنیا کی رغبت کا دور ہونا۔ یعنی دنیا سے محبت نہیں کرنی ہے ہمیں، دنیا کی رغبت ہمارے دل سے دور ہو جائے۔ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نہیں جانا ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی جنگلوں میں نہیں گئے۔ جتنے اولیاء کرام کو دیکھ لیجئے، اگر کوئی گیا تو چند دن مشاہدہ کرنے کے بعد مجاہدہ کر کے پھر آ جاتے تھوڑے دن کے لیے، لیکن وہاں بھی شریعت کی اتباع، شریعت نہیں چھوڑنی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو دیکھ لیجئے، سب شریعت کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ نے وہ مقامات دیے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ تو تیسرے درجے میں ایمان کے حق الیقین، اللہ سے دائمی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ایسا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ہر جگہ ہوں، قرآن میں کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ تو پوری دنیا اللہ کی ہے۔ آپ اپنے گھر میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ آپ کو گھر میں ملے گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کہہ رہے ہیں میں تو تمہارے شہرک سے قریب ہوں۔ اللہ تو اتنا قریب ہے ہم سے۔ تو جب ہم بھٹک جاتے ہیں راہ راست سے تو پھر یہ سارے معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں، بے چینی کے عنصر ہوتے ہیں، ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ہم راستے سے ہٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جب ہو جاتی ہے چوتھے درجے کے اندر، تو ہمیں اطاعت، اللہ کے قرب میں جانا ہے۔ قرب کہتے ہیں اللہ کے قریب میں، خوب قریب ہوتے جائیں اللہ کے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جس قدر اللہ کے قریب بندہ ہوگا اس قدر شریعت اس کے اندر دکھائی دے، اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دکھائی دے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا۔ اور عشق کی نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر رہے ہوں۔ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی پیروی اختیار کرتا ہے۔ تو ہمیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے تو ہماری ان کی ہر ادا ہمارے اندر ہوگی۔ اگر ان سے عشق نہیں ہے تو ظاہر ہے جس سے عشق ہے اس کی ادا ہوگی۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف ایک ذریعہ ہے جو اللہ تک لے کے جاتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان سے محبت کرو، ان کی پیروی کرو۔ اللہ نے تو بتا دیا آیت میں، فَاتَّبِعُونِي، ان کی اتباع اختیار کرو۔ تو اتباع میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ محبت، حب کا پیدا ہونا، کہ مجھے حاصل کرنا ہے، اس کو حب کہتے ہیں۔ پھر یہی حب جو ہے عشق میں تبدیل ہوتا ہے۔ کس کا عشق؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ مبتلا ہوں گے، بس ان کا عشق، ان کی توجہ آپ کو اللہ سے ملا دے گی۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اس اتباع کے 7 درجے ہیں جو کہ مکتوب 54 میں حضرت مجدد علیہ رحمہ نے بیان فرمایا۔ 7 درجوں میں جا کے پھر یہ چیزیں ہمیں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پوری زندگی ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ مختصر سا جو ہے چوتھے سفر کا ہے۔ جیسے ہی ہماری جو عمر اللہ نے دی ہے اس سفر میں، سب چھپا دی اللہ نے۔ جیسے ہی ٹائم پورا ہوگا، ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، جہاز ٹکرا جائے گا، ہم جزیروں میں گھوم پھر رہے ہوں گے، سونامی آ جائے گا، کہیں ہوں گے زلزلہ آ جائے گا اور غرق ہو جائیں گے اور موت آ جائے گی۔ کہیں بھی ہوں، موت سے کسی کو مفر نہیں، اس کی تیاری کرنی، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اور جیسے ہی موت آئے گی
فرشتہ سامنے آ جائے گا، کہیں بھی ہو، گاڑی چلا رہے ہوں، کہیں بھی ہو، فرشتہ سامنے آ جائے گا، بہانہ بن جائے گا اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی۔ لیاری کا جو پل ہے یہ جب بن رہا تھا اور ایک حصہ کھل گیا تھا، آج سے 15-16 سال پرانی بات ہے، تو کئی گاڑیاں اس پہ سے گزر رہی تھیں، تو ایک گاڑی گزری، خراب ہو گئی۔ خان صاحب اترے اور انہوں نے گاڑیوں کو 2-4 لات ماری، غصہ کیا، اور کہ ہر وقت دھوکہ دیتی ہے۔ اس کے بعد جناب ایک گدھا گاڑی والا، اس کا پنچر ہو گیا، اس نے گدھے کو باندھا، غریب آدمی تھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور جا کے نماز پڑھنے چلا گیا۔ اس کے پیچھے 4 گاڑیاں آ رہی تھیں، جیسے ہی وہ پل پہ پہنچی پل نیچے گر گیا اور تمام ہلاک ہو گئے۔ کہنے کا مقصد ہے جس کی موت نہیں ہے وہ اس کو اللہ بچا لیں گے، جس کی موت ہے کوئی مفر نہیں ہے۔ جنید جمشید کا جہاز دیکھ لیجئے، جہاز جا رہا ہے، ٹکرا گیا، گئے، چھٹی ختم۔ تو میرے بزرگوں اور عزیزوں سے کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے اس دنیا کے چکروں میں۔ دنیا منع نہیں ہے، دنیا خوب استعمال کریں، دنیا سے محبت نہ کریں، دل میں نہ پالیں دنیا کو۔ حضرت غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جہاز چلتے تھے، آپ واعظ و نصیحت دے رہے تھے، خادم نے آ کے بتایا کہ حضرت آپ کا جہاز ڈوب گیا جو مال لے کے جا رہا تھا۔ آپ نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہا شکر الحمدللہ۔ پھر واعظ شروع ہو گئے، پھر اللہ رسول کی دعوت دینے لگے۔ پھر خادم نے تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ حضرت وہ خبر غلط تھی، آپ کا جہاز نہیں ڈوبا، کسی اور کا جہاز ڈوب گیا تھا۔ آپ نے پھر توقف کیا اور دل کی طرف دیکھا اور پھر کہا شکر الحمدللہ۔ آپ کے جو خادم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت ڈوبنے پہ بھی آپ نے شکر کیا، جہاز بچنے پہ بھی شکر کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا نہ میں نے ڈوبنے پہ شکر کیا اور نہ مال آنے پہ شکر کیا، میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ جہاز ڈوبنے سے میرے دل کے اندر کوئی غم کی کیفیت تو پیدا نہ ہوئی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے دل میں دنیا جانے سے، جہاز ڈوبنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، تو اس بات پہ میں نے شکر ادا کیا، شکر الحمدللہ۔ ایسا دل تھا غوث پاک کا۔ پھر تم نے جب مجھے بتایا کہ جہاز ہمارا نہیں ڈوبا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے دل میں خوشی تو نہیں آئی دنیا آنے پر۔ جب دیکھا کہ کوئی خوشی نہیں تھی، نہ دنیا جانے پر نہ دنیا آنے پہ، اس بات پر میں نے شکر ادا کیا، شکر الحمدللہ کہ یا اللہ تو نے اس مردار دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں پالی۔ تو میرے بزرگوں مقامات ایسے نہیں ملتے، مقامات جو ہے ان بزرگوں کی جوتیوں میں، ان کی صحبت میں ہے، ان کی نظر میں ہے۔ پھر جب ان کی صحبت حاصل ہوتی ہے، ان کی توجہ حاصل ہوتی ہے، تو پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، ورنہ نہیں ہوتی۔ وقت آ جائے گا، گزر جائیں گے اس دنیا سے، پھر آگے فرشتے ہماری روح کو قید کر کے لے کے جاتے ہیں۔ نیک اعمال والے ہوتے ہیں تو آسمانوں کی اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور اوپر کی طرف جا کے اعلیٰ علیین کی طرف وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں اعلیٰ علیین جنت کی چھت سے ملی ہوئی ہے، اور قیامت تک جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور نسیم ٹھنڈی خوشبو برزخ میں قبر میں آتی رہے گی۔ اور جن لوگوں نے اس دنیا میں خرافات میں مبتلا ہوئے، شریعت سے روگردانی اختیار کی، اللہ اس کے رسول سے جنگ کی، جن کے عقیدے اور ہر چیز اللہ اس کے رسول کے طریقوں کے خلاف ہے، ان کو وہی فرشتے قید کریں گے۔ قید کرنے کے بعد پوٹلی کے اندر بند کر کے نیچے کی طرف لے کے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اس مقام کو کہا گیا ہے سجیین، اور سجیین کی جو چھت ہے نیچے دوزخ سے ملی ہوئی، اور وہاں دوزخ سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جو آتا ہے قبر کی کھڑکی کھولنا،
تو ایک قبر کی صورت ہے اور ایک قبر کی حقیقت ہے. قبر کی صورت دنیا کی قبر ہے جس میں کچھ دنوں بعد کچھ بھی نہیں رہتا. قبر کی حقیقت برزخ کی قبر ہے. اعلی علیین جو حقیقت ہے نیک لوگوں کی، اور سجیین بد لوگوں کی نیچے حقیقت ہے برزخ کے اندر. وہاں کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قیامت تک وہاں سے گرم ہوائیں، آگ کے شعلے، سانپ بچھو اس کی قبر میں آتے رہیں گے. پھر قیامت تک انسان وہاں رہے گا. یہ 5واں سفر ہے. قیامت تک جو لوگ چلے گئے، انتقال کر گئے، برزخ میں وہ قیام کریں گے قیامت تک. جب قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا، پوری دنیا، پوری یہ جتنی دنیا ہے تہس نہس ہو جائے گی. یہ نہ گھر ہوں گے، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ محلات ہوں گے، نہ بلڈنگیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا سارا. 40 سال تک انسان ایسے ہی پڑا رہے گا مردوں کی طرح. پوری دنیا ختم ہو جائے گی. 40 سال کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوگا، پھر سور پھونکا جائے گا. 40 سال کے بعد جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تمام مناظر تبدیل ہو جائیں گے، اور ایک روز محشر کے دن میں پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی. سب لوگ ایک میدان میں ہوں گے، نہ یہ گھر ہوں گے، نہ بلڈنگیں ہوں گی، نہ کچھ ہوگا. روز محشر کا دن ہوگا. روز محشر کے دن ہر نبی کی امت اپنے نبی کے پیچھے ہوں گے. سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوح الحمد ایک جھنڈا ہے، اس کو پکڑ کے اپنی امت کے ساتھ ہوں گے. اس کے پیچھے پھر دیگر انبیاء علیہ السلام، 1.25 انبیاء علیہ السلام ہوں گے. اور سامنے پل صراط ہوگا، سب کو اس پہ سے گزرنا ہوگا. جن لوگوں نے دنیا میں قرآن اور حدیث پہ عمل کیا ہوگا، شریعت کی پیروی اختیار کی ہوگی، پل صراط ان کے حق میں سمٹ جائے گا اور اتنا قریب ہو جائے گا کہ وہ مسکراتے ہوئے پل صراط پہ سے گزریں گے. اور سامنے جنت کے اونچے مقامات، اعلی علیین جو ہے جنت کی چھت سے ملی ہوئی ہے. اعلی علیین کی طرف جنت میں اپنے اپنے مقام کے حساب سے جنت کے 8 مقام ہیں، جو جس کا مقام ہوگا اس میں چلے جائے گا. اور جن لوگوں نے دنیا میں شریعت کی پیروی اختیار نہیں کی، نمازوں کو ترک کیا، شریعت کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا، دین کو چھوڑا، اس دنیا ہی میں ویسے ہی وہ ملوث ہوں گے اللہ کے عذاب میں. اور جنہوں نے رزق حلال کی پرواہ نہ کی وہ لوگ بھی. اور اس کے بعد جب پل صراط سے گزریں گے تو پل صراط اتنا طویل ہو جائے گا کہ حد نگاہ ان کو نظر نہیں آئے گا، بال کی جیسا باریک ہو جائے گا. نیچے سے آگ کے شعلے دوزخ کے اس کو چمٹ رہے ہوں گے، وہ بھاگے گا، فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، اس کو پکڑ کے ٹانگ سے اس کو گھسیٹ کے پل صراط پہ ڈالیں گے. وہ وہاں سے کٹ کے آگ میں نیچے چلے جائے گا، اپنے اپنے مقام کے حساب سے دوزخ کی تہہ میں چلے جائے گا. اور منافق دوزخ کی سب سے نیچی تہہ میں ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے. اور دوزخ کے احوال بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک چٹان دوزخ کی تہہ میں ڈال دی جائے تو 70 سال تک وہ چٹان گرتی جائے گی. 70 سال سوچیں، گرتی جائے گی، دوزخ کی گہرائی ختم نہیں ہوگی. فرمایا کہ دوزخ کی ایسی ایسی وادیاں ہیں جس میں ٹارچر اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ خود دوزخ پناہ مانگتی ہے ان کمروں سے، ان اپنی تہہ سے. اتنی بھیانک ہے دوزخ اندر سے. میرے بزرگوں، اس کا بیان زیادہ کرنے سے بھی انسان لرز جاتا ہے، کیا عرض کروں. بس ایک چیز یاد رکھیں، اطیع اللہ، اللہ کو پکڑ لیجئے، قرآن کو. اطیع الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیجیے، پاس ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. اور بزرگان دین میں شریعت والے بزرگوں کو پکڑ لیجئے، بیڑا پار ہے آپ کا. اور اس دنیا سے ساری چیزیں آسان ترین ہو جائیں گی. وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے تک آنے کا وسیلہ اختیار کرو. اور بزرگان دین کی پہلی نشانی بتا دی، جن کی صحبت میں تم بیٹھو اللہ یاد آئے.
دن کی صحبت میں جانے کے بعد تم دین سے بھی دور ہو جاؤ، وہ بزرگ تو نہیں ہے نا۔ پھر جو نیک لوگ اوپر چلے جائیں گے اعلی علیین میں، چونکہ وہ اللہ کے عشق میں گرفتار ہوں گے، دنیا میں اپنی جان بھی اللہ کے لیے دی، فی سبیل اللہ اپنا مال بھی اللہ کے لیے دیا، سب کچھ جو اللہ کے لیے کرتے تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہر چیز وہ اللہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو وہ اللہ کے عشق میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ وہ جنت سے اور دوسری چیزوں سے بھی ان کا دل نہیں بھرے گا، اور اللہ کی طرف سیر اللہ میں وہ روحیں پرواز کریں گی اور چڑھتی جائیں گی چڑھتی جائیں گی۔ اللہ لامحدود ہے، اس کی سیر بھی لامحدود ہے، اور اس سیر میں اللہ کی طرف بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے، اور ان کا عشق اور بڑھتا چلا جائے گا، ان کی کیفیت اور بڑھتی چلی جائے گی، اور تمام ارواح جو موحدین ہوں گے اللہ کے عشق میں بڑھتے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ تمام چیزیں تکمیل کے مراحل کرتی جائیں گی۔ یہ ساتواں سفر نہ ختم ہونے والا، جاری و ساری رہے گا۔ اب ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، غار حرا میں کیا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگوں سے یہ نعمت یہ دولت ہم تک پہنچی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور خیال کریں گے کہ اللہ کے روبرو نہایت ادب کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں۔ ایک نور بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں آ رہا ہے، دل الٹے ہاتھ بائیں طرف ہے، میرا دل روشن ہے، اس کے شکریہ میں اللہ کو دل یاد کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ خاموشی سے دل میں سوچیں گے کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ذکر کو اس قدر کیا کرتے تھے کہ ایک دن آپ تشریف لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی صاحبزادی تھیں، تو آپ نے فرمایا کیا آپ آج کباب کھا کے آئے ہیں؟ آپ کے منہ سے گوشت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں بھی بھوکا ہوں، تیرے باپ کا دل اپنے رب کی یاد میں اس قدر مگن ہے، مجھے اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ یاد نہیں، کہ اس ذکر اور اس نور اس تجلی کی برکت سے تیرے باپ کا جو دل ہے گوشت جل رہا ہے، اس ذکر کے جلنے کی برکت سے یہ تیرے باپ کے دل کی گوشت کی بو تو سونگ رہی ہے۔ تو اتنا ذکر کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے بزرگوں یہ ہے ذکر، یہ ہے طریقہ، یہ اللہ کے رسول سے ہمیں ملا ہے۔ باقی جو بھی شریعت سے ہٹ کے ہے سب گمراہی ہے، وہ سب جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ تمام حضرات آنکھیں بند کر کے بیٹھ